بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ششم کے مصباح القرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 194 سے 195 تک یہ سبق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ اپنی بک کھولیں اور اس میں دیکھیں، پیج نمبر ہے 123۔ اشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کی پابندی کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں میں بدلہ ہے۔ یہاں سے اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جہاد کرنا، کسی کے خلاف جانا، ان تمام چیزوں کو روک دیا گیا تھا۔ یہ ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا۔ 4 مہینے بچوں حرمت والے تھے، ان میں کسی قسم کی جنگ کرنے کی، قتل و غارت کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ذوالحج کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے تھے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ جب مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، مشرکین مکہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں جہاں اور باتیں طے پائیں وہاں یہ بات بھی طے پائی گئی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ اپنے صحابہ کے ساتھ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس مدینہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر جب اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ اس مرتبہ پھر جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمرہ نہ کرنے دیں، تو اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ سے مقابلہ کرے اور آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں کہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم نہیں لڑیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر دشمن بھی اس کی پاسداری کرتا ہے تب تو آپ اس کی پاسداری کریں، اگر دشمن اس کی مخالفت میں اتر آتا ہے تو پھر آپ بھی سکون سے نہ بیٹھیں، آپ بھی ان کے ساتھ قتال کریں۔ اسی چیز کو اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں، اشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کی پابندی کے بدلے میں ہے، وہ پابندی کریں تم بھی کرو، وہ نہ کریں تم بھی نہ کرو، والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں میں بدلہ ہے۔ قصاص کہتے ہیں، ویسے اصل میں قصاص کہا جاتا ہے کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے، بدلہ جسے کہتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں جو قصاص سے مراد ہے والحرمات قصاص، کہ تمام حرمتوں میں ادلا بدلہ ہے، مطلب وہ دشمن حرمت والے مہینوں کی پاسداری اور پابندی کریں تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ ان کی پابندی کریں، اگر وہ پابندی نہیں کرتے تو پھر مسلمان بھی خاموش نہ بیٹھیں، وہ اگر آپ سے لڑنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے لڑیں گے۔ والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پھر جو تم پر زیادتی کرے، فمن اعتدی، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا، تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے، زیادہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ ہمیں انصاف سمجھاتا ہے، اسلام اور دین جو ہے یہ ہمیں انصاف سمجھاتا ہے کہ جتنی زیادتی حرمت والے مہینوں میں وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم اتنی کرو، اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اس تمام معاملات میں آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے ہم سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 194 تھی۔ اس کی اگلی آیت جو ہے 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا مال ہے، تمہاری اپنی محنت کی وجہ سے یہ مال تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اب اللہ تمہیں اپنے راستے میں یہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو تمہیں یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف۔ یعنی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر تم اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روکو گے تو یہ ہلاکت کی طرف تم اپنے ہاتھوں کو ڈال رہے ہو۔ اللہ نے جہاد کو حکم دیا ہے، اگر جہاد کی طرف نہیں جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اور اللہ نے تمہیں گناہ کرنے سے منع کیا ہے، اگر تم گناہوں کی طرف جاؤ گے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، اچھائی کرو، جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ تمہاری اچھائی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے۔ تو اس لیے تم یہ احسان کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو، اللہ تمہیں محبوب رکھیں گے، تمہیں پسند کریں گے۔ تو بیٹا یہ دو آیتیں آج کے سبق میں تھی جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد رموز اوقاف، یہ علامت ہے سین، سکتہ جسے کہا جاتا ہے، سکتہ۔ یہ علامت قرآن مجید میں جہاں پر آئے وہاں کسی قدر آپ نے رک جانا ہے، اپنی آواز کو روک دینا ہے، مگر سانس نہیں توڑنا۔ پڑھتے 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 جہاں پہ سکتہ آ جاتا ہے وہاں پہ آواز رکے آپ کی تھوڑی سی، لیکن آپ نے اپنا سانس نہیں توڑنا، سانس جاری رکھنا ہے، تو اسے سکتہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اسے اپنی رف نوٹ بک پہ لکھ کے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو یہ سارا سبق بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 6 سبجیکٹ میتھمیٹکس، اور آج کی ہماری ڈائری ہے ایکسرسائز 8.4 کوسچن نمبر 7 پلس ایکسرسائز 8.5 پارٹ 1 to 3۔ ایکسرسائز 8.4 کا کوسچن نمبر 7 ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کوسچن نمبر 6 کیا تھا، تو یہ اس کو ویسے ہی کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز 8.5 اس کی جو 3 پارٹ ہے یہ میں آپ کو کراتا ہوں۔ کوسچن ہے سمپلیفائی کریں۔ a پلس آگے ہمارے پاس کرلی بریکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، a پلس پھر راؤنڈ بریکٹ، a پلس a پلس ہے، اس کے اوپر بار ہے، پھر ان کو کلوز کیا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس راؤنڈ کرلی اور اسکوائر بریکٹ۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کوسچن کے اندر اگر آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کس کو حل کرنا ہے؟ اس بار کو، اس کو سب سے پہلے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے اس راؤنڈ بریکٹ کو حل کرنا ہے، تھرڈ پہ آپ نے کرلی بریکٹ، اور لاسٹ میں جو ہے آپ نے اسکوائر بریکٹ کو حل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باقی کوسچن ہم ویسے رائٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس بار ہوگا اس کو ہم جا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو بھی ویسے رائٹ کیا، یہ والی ویلیو بھی ویسے رائٹ کر دی، یہ بھی رائٹ کر دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر یہاں پہ مائنس کا سائن ہو تو یہاں پہ سائن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ پلس کا سائن ہے تو اس لیے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم نے کیا لکھ دیا a پلس a۔ یہاں پہ بار کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کون سی ہے؟ راؤنڈ کرلی اور اسکوائر بریکٹ۔ تو اب ان تینوں میں سے کس کو ہم حل کریں گے؟ راؤنڈ بریکٹ کو۔ تو راؤنڈ بریکٹ کے اندر ہمارے پاس ویلیوز ہے a پلس a پلس a۔ یہاں پہ بھی اس کا کوفیشنٹ 1 ہے، یہاں پہ بھی 1 ہے اور یہاں پہ بھی 1 ہے، تو 1 پلس 1 2، 2 پلس 1 3، تو اس کے کیا آ گیا 3a۔ تو اب ہمارے پاس راؤنڈ بریکٹ ختم ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس کون سی بریکٹ ہے؟ کرلی اور اسکوائر بریکٹ۔ تو کرلی بریکٹ کے اندر جو ویلیوز ہے ہمارے پاس 3a پلس a، تو ان دونوں کو ہم نے پلس کر کے نیچے لکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں 3 پلس 1 4،
तो ये हमने 4a राइट किया। अब ये कर्ली ब्रैकेट जो थी ये भी खत्म होगी क्योंकि हमने इसके अंदर जो वैल्यूज है उनको प्लस कर लिया। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट रह गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको हमने ऐड करना है। 4 + 1 5, तो 5a ये इसका सॉल्यूशन है और a इसका आंसर। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 7x minus curly bracket start 4x plus round bracket start 3x minus 2x करें। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके अंदर बार मौजूद ही नहीं है, तो इनमें से सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या है 3x minus 2x, तो 3 में से 2 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा x। ये देखिए 7x वैसे राइट कर दिया, आगे माइनस का साइन था वही राइट किया है, फिर 4x उसको भी वैसे राइट किया है। इसके अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने हल किया है, 3 में से 2 को माइनस किया, आंसर क्या है +x, वो राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो बात की है, एक कर्ली ब्रैकेट और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 4x + x, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। 4 + 1 5, तो इसमें हमने 5x राइट किया। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो है 7x - 5x, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे yes 5, 7 में से 5 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है 2x। इसी तरह थर्ड पार्ट है 5n माइनस कर्ली ब्रैकेट 2m प्लस राउंड ब्रैकेट 6m माइनस 3m। यहाँ पे भी हमारे पास राउंड, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? आपको पता है सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को हल करना है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है उनको हल करेंगे, जो बाकी वैल्यूज है उनको एज इट राइट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने वैसे राइट किया, इसको हमने हल करना है 6m - 3m। तो 6m - 3m क्या आंसर आएगा? 6 में से 3 को माइनस करें तो प्लस का 3m बचेगा। अब हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट थी इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो हल हो गई है। अब हमारे पास कौन सी ब्रैकेट रह गई है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है 2m + 3m, 2m + 3m, तो 2 + 3 आंसर क्या आता है 5। 5n वैसे लिख दिया, माइनस का साइन क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है वैसे ही हम राइट करेंगे। आगे इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया 5। अब हमारे पास ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के हमारे पास वैल्यूज है 5l - 3m। तो आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ी थी, ये हमारे पास l है और ये हमारे पास क्या है m। तो क्या अगर डिफरेंट वेरिएबल हो, डिफरेंट वेरिएबल कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 5l है और यहाँ पे भी l होता तो फिर ये क्या होता से 5 - 5, इसका आंसर क्या आ जाता 0। लेकिन क्योंकि यहाँ पे l है और यहाँ पे m है, आपको पता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो तब जाके आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए 5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा l - m। तो ये इसका क्या है आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 6th class. प्रीवियसली आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। आप आई होप कि आप लोगों ने वो क्या किए होंगे। आज जो है नेक्स्ट हमारी जो डायरी है बहुत ही कम है, उसमें आपने करना क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट मैप और उसके नीचे बनी हुई डायग्राम 11.7 वो आपने प्रिपेयर करनी है। तो चलते हैं हम अपनी डायरी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट मैप और फिगर है 11.7 आपके सामने बनी हुई है, कुछ मैंने बनाने की कोशिश की है। आपने जो है ऊपर देख के अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है रफ पे और फिर उसको जो है आपने प्रिपेयर करना है अच्छी तरह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसकी जो लेबलिंग है वो अच्छी तरह तैयार करनी है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है और अमूमन आती भी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट मैप है, कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो दिए हुए हैं वो इस डायग्राम से रिलेटेड ही हैं। तो हम जो है इसको वर्ड्स को सबसे पहले देखते हैं क्या कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहले हैमर है, कोक्लिया, ब्रेन, एयरड्रम, एयर कैनाल, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5
سیکھو سے غور کریں. یہ سارے ورڈ جو ہے یہ ہمارے انسانی کان کے جو ہے پارٹس ہی ہیں. تو ان پارٹس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. فرسٹ پارٹ جو باہر والا حصہ ہے ان میں سے تلاش کرنے سب سے پہلا باہر والا حصہ کون سا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایئر کینال آتا ہے. تو باہر والا حصہ ایئر کینال ہے. یہ جو آپ کو رستہ ہے جہاں سے ہوا انٹر کرتی ہے ایئر ڈرم تک, تو ہمارے پاس وہ بنتا ہے ایئر کینال. تو وہ ہمارے پاس ہے. فرسٹ آف آل اس کو ہم لگائیں گے اوپر. اس کے بعد ہمارے پاس پردہ آتا ہے ایئر ڈرم. کیا ہے؟ ایئر ڈرم. تو یہ ایئر ڈرم ہے کان کا پردہ. اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو اگلا پارٹ ہے, یہاں سے دیکھیں ڈائیگرام میں یہ والا پارٹ, یہ مڈل ایئر ہے. کون سا ایئر؟ مڈل ایئر ہے. اس میں ہمارے پاس 3 بونز ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں, وائبریٹ کرتی ہیں جب ویوز ہمارے کانوں میں انٹر کرتی ہے. تو یہ اس مڈل پارٹ کو کہتے ہیں ہیمر. کیا کہتے ہیں؟ ہیمر کہتے ہیں. تو اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ میں ہمارے پاس 2 ورڈز آئیں گے, کوکلیا اینڈ برین. تو آپ دیکھتے ہیں اس پہلے کوکلیا آتا ہے. اس کے بعد جو نروز ہیں یہ کہاں لے کے جاتی ہیں اس کو, سگنلز کو برین تک لے کے جاتی ہیں. تو ہمارے پاس جو کوکلیا ہے وہ لکھیں گے. اس کے بعد کیا آئے گا؟ برین. تو دوبارہ ایک بار دیکھ لیں ہمارے پاس آنسر میں ایئر کینال, ایئر ڈرم, ہیمر, کوکلیا اینڈ برین, یہ 5 ورڈز ہیں. یہ 5 مارکس کے جو ہے آبجیکٹیو میں آپ کو آ سکتے ہیں. آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. نیکسٹ ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں. تو ڈائیگرام میں آپ نے کیا لرن کرنا ہے, آپ نے اچھی طرح ڈائیگرام کو لرن کرنا ہے, ٹھیک ہے. بنانے کی کوشش کرنی ہے, آپ کو بنانی بھی آتی ہو اور آپ کو لیبلنگ بھی پتہ ہو کون سا ورڈ کس جگہ پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اچھی طرح اس کو پریپیئر کرنا ہے. اس کی جو اسپیلنگ مسٹیک ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جہاں بھی اسپیلنگ مسٹیک ہوگی وہیں پہ آپ کا مارکس کٹ جائے گا. تو فرسٹ آف آل باہر والا جو پارٹ ہے جو آپ کو یہ والا نظر آتا ہے یہ ہے پنا, اسے پنا کہتے ہیں. اس کے بعد جو اندر والے جو پہلے بات ہو چکی ہے جو جہاں سے ویوز گزرتی ہیں وہ ہے ایئر کینال. اس کے بعد ایئر ڈرم. اس کے بعد یہ نیکسٹ جو بونز ہیں آپ لکھنا ہے بونز آف مڈل ایئر, ٹھیک ہے, بونز آف مڈل ایئر. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ ہے جو آپ کو اس طرح شیپ میں نظر آئے گا, اسپائرل شیپ میں, اسپائرل شیپ میں نظر آئے گا. اسے کہتے ہیں کوکلیا, COCHLEA, کوکلیا. نیکسٹ لاسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس آڈیٹری نروز. تو یہ ہمارے پاس ڈائری ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے. ایک کنسپٹ میپ ہے اور ایک ڈائیگرام ہے جس کو آپ نے لیبلنگ اچھی طرح پریپیئر کرنی ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو تیار کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں محمد سرفراز اسلام آج نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ معروضی پہ بیس ہے. لاسٹ میں ہم نے چیپٹر نمبر 18 جو کہ ہے کھیل, اس کے ہم نے معروضی کے کوشچن کیے تھے سوال نمبر 1 سے لے کر 4 تک. آج ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 سے لے کر 7 تک, اور اس کے ساتھ ہی ایڈ ہوئی ہے آج ہمارے پاس سرگرمی نمبر 1. 2 سرگرمیاں دی گئی ہیں آپ کو اس چیپٹر کے اندر, لیکن آپ نے جو ابھی فی الحال کر دی ہے وہ سرگرمی نمبر 1 ہے. تو آئیے ہم اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارے پاس پہلا جو کوشچن ہے کوشچن نمبر 5 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مذکر اور مؤنث الگ کریں. تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ مذکر اور مؤنث. جو مذکر کے الفاظ ہیں میں ادائیگی کروں گا, آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہیں. صفحہ نمبر 12 پہ یہ موجود ہے. مذکر پہلے ہم پڑھتے ہیں کھیل مذکر ہے, حوصلہ مذکر ہے, وقت مذکر ہے. پھر ہے مؤنث صحت, طبیعت اور رات, 3 مذکر اور 3 مؤنث. آپ کو یہ اس طرح دیا گیا ہے کہ ان کے اندر آپ نے پہچان کرنی ہے. سارے لفظ ایک ہی لائن پہ ایک ہی سیکوینس میں دیے جائیں گے, آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے کون سے مذکر ہے اور کون سے مؤنث ہے. میں نے یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو کلیئر بتا دیا ہے کہ مذکر جو ہے وہ کھیل, حوصلہ, وقت, اور اس کے ساتھ جو ہے مؤنث صحت, طبیعت اور رات. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر جو 6 ہے وہ ہم یہاں سے ریڈ کرتے ہیں. یہ بھی پیج نمبر 12 پہ موجود ہے. واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں, یعنی کہ جو واحد ہیں اس کے جمع بنائیں گے اور جو جمع میں دیے گئے ہیں وہ لفظ ان کے آپ نے واحد لکھنے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں پہلے واحد. جذبہ, اس کی جمع بنے گی جذبات. صلاحیت, اس کی جمع بنے گی صلاحیتیں.
عمل اس کی جمع بنے گی عمال. اب ہمارے پاس لفظ آ گئے جمع کے جو جس کے ہم نے واحد بنانے ہیں. وہ کون سے لفظ ہیں؟ خطے اس کا واحد بنے گا خطہ، بچے اس کا واحد بنے گا بچہ، معمولات اس کا واحد بنے گا معمول. تو یہ ہمارا کوشچن نمبر جو 6 تھا جس کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنانے تھے. تو یہ آپ لوگوں کو پہچان کرنے پڑے گی. یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ہمارا تھرڈ جو کوشچن نمبر جو 7 تھا درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کریں گے. اس میں آپ کو یہ لائن دی گئی ہے 1 2 3 4 یہ 4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ نے چیپٹر اچھے سے پڑھا ہوگا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے لفظ ہیں کون سے کھیل کس حساب سے ہیں. تو یہاں پہ ہم پہلے ریڈ کرتے ہیں. نمبر 1 کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہاں پہ 2 آپشن دیے جائیں گے درست اور غلط. میں نے یہاں پہ صرف آپ کو یہاں پہ بتانے کے لیے یہاں پہ لکھ دیا ہے درست. اٹس مین کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے لکھا غلط. پھر اس کے بعد ٹینس ہاکی دیہاتی بچوں میں مقبول ہے. یہ بھی رانگ ہے کیونکہ یہ شہری بچوں میں زیادہ مقبول کھیل ہوتا ہے، دیہات میں اس کو نہیں کھیلا جاتا اس لیے یہ غلط ہے. پھر لاسٹ ہے ککی کا کھیل صرف لڑکیاں کھیلتی ہیں. یہ درست ہے. لڑکے اس کھیل کو نہیں کھیلتے صرف لڑکیاں ہی کھیلتی ہیں. تو یہ آج کی ہمارے پاس جو ڈائری تھی جس میں ہم نے مروزی کوشچن کیا کوشچن نمبر 5 کیا 6 کیا اور 7 کیا. اب لاسٹ میں ہمارے پاس رہ گئی ہے سرگرمی. سرگرمی بہت ہی ایزی ہے. 2 سرگرمیاں ہیں آپ کی اسی چیپٹر کے اندر، لیکن ہم نے جو کرنی ہے سرگرمی نمبر 1 کرنی ہے. وہ کیا ہے جی؟ اس میں پیج نمبر 14 پہ لکھا ہوا ہے دنیا کے کوئی سے 5 ملکوں کے قومی کھیل کے نام لکھیں. صرف ان کے نام لکھنے ہیں، صرف 5 شہروں کے. یہاں پہ موجود بھی ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے. نمبر 1 پہ ہے جی پاکستان، اس کا قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے. نمبر 2 پہ ہے ایران، اس کا قومی کھیل ہے فٹ بال. نمبر 3 پہ ہے عراق، اس کا قومی کھیل ہے سنوکر. نمبر 4 پہ ہے انگلینڈ، اس کا قومی کھیل ہے کرکٹ. آپ جو 5واں پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے انڈیا. اس کا بھی قومی کھیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاکی. جی ہاں، یہ ایشیا کے جو 2 ملک ہیں ہاکی جو ہے ان کا قومی کھیل ہے، انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی. تو جی بچے یہ آپ کی سرگرمی نمبر جو 1 تھی وہ اسی پہ بیس ہے. یہ آپ کی سرگرمی نمبر 1 یہ والی کرنی ہے. تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. تو لاسٹ میں وہی بات میں کروں گا کہ آپ نے اس کی پریکٹس اچھے سے کرنی ہے اور رف نوٹ بک پہ کرنی ہے. نیٹ نوٹ بک پہ بالکل بھی نہیں کرنی، رف نوٹ بک پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس میں آپ کی ریٹن پریکٹس کا بھی کافی بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو املا ہے اس میں آپ کی درستی ہوگی. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, how are you? I am your Islamic teacher of grade 6 unit حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی ہماری ڈائری ہے جامعہ سوال الف نصف. کوشچن الف کو آج ہم ہاف لرن کریں گے. سوال ہے ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کا مکمل تعارف. سب سے پہلے ہم ان کے نام اور نسب کو پڑھیں گے. ان کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے. مرتضیٰ کا مطلب ہے پسندیدہ، مشہور شخص. ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور ابو تراب ان کو ایک واقعے کی نسبت کہا جاتا ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں. اور ابو الحسن امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. کنیت وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ یا اولاد کی نسبت سے آ کر رکھا جاتا ہے اور لقب وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کو قوم کی طرف سے کسی کارنامے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ، حیدر کرار اور فاتح خیبر کہا جاتا ہے. اسد اللہ کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہادری اور شجاعت کی بنا پر دیا تھا. حیدر کرار ان کو ان کی والدہ کہا کرتی تھی ان کی بہادری کی بنا پر. اور فاتح خیبر ان کو خیبر کی فتح کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ایک یہودی سردار مرہب سے تھا جس
جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں قتل کر دیا، اور اس طرح سے ایک قلعہ فتح ہونے کے ساتھ ساتھ خیبر کے 8 قلعے فتح ہو گئے، وہ علاقہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ اس واقعے کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ابتدائی حالات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 62 نبی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 برس تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے پہلے چھوٹی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا تھا، انہی کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ حج کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیگر علاقوں سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت علی دین کے لیے کوشاں رہے، تبلیغ اسلام کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے، مظلوموں کی تعداد رسی کرتے تھے، زہد و تقویٰ کا بہترین نمونہ تھے، علم و فضل میں کامل تھے، اور اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ پھر ہے دور خلافت۔ آپ کی دور خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور مظلوموں کے لیے بہت کام کیا۔ اپنی خلافت میں آپ نے بہت سی مہم چلائی جنہوں نے دین کی ترقی کے لیے کام کیا، اور اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد والا رشتہ ہجرت کے بعد داماد کے رشتے میں تبدیل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کیا گیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ آنسر آج ہمارا ہاف تھا، اس کو آپ سب لوگوں نے لرن کرنا ہے اور رف نوٹ بک پر رائٹ کریں گے۔ نیٹ نوٹ بک پر نہ کوئی ہوم ورک ہوگا نہ ریٹن پریکٹس۔ اللہ حافظ۔ Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope so you will be fine at your home and enjoy your vacations. I am going to teach you English for grade 6. As you know already in previous days we have discussed our
Monday. Our lecture is completed now. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum, dear student. How are you all? I hope all of you are fine at your home. Me, your history and geography teacher for grade 6. As you previously know, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिया बाब नंबर 8 इंसानी बस्तियाँ, and your today diary is बाब नंबर 8 जामिया सवाल नंबर 3 मुकम्मल. और आज का हमारा सवाल है दही बस्तियों की अक़साम और उनकी ख़ुसूसियात तहरीर करें. As you previously know, मैंने पहले भी बताया था दही बस्तियों की अक़साम कौन कौन सी हैं. हम फिर एक बार रिकॉल कर लेंगे. हमारे पास फर्स्ट है लंबूरी बस्तियाँ, यानी जो दरिया के किनारे बनी होती हैं, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे जो बनी होती हैं वो लंबूरी बस्तियाँ. बिखरी हुई बस्तियाँ, यानी एक घर दूसरे घर से दूर, एक बस्ती में एक घर दूसरे घर से जो दूर बना हो और दूसरा तीसरे से दूर, अलग अलग जगहों पे बने हुए हो, वह बिखरी हुई बस्तियाँ. जुड़ी हुई बस्तियाँ, यानी एक घर के साथ दूसरा घर और उसके साथ ही तीसरा घर, एक बस्ती में मिलजुल के बनाए गए घर, जुड़ी हुई बस्तियाँ. और फिर मनसूबा बंदी के तहत बनी हुई बस्तियाँ, यानी फुल प्लान प्री प्लान बनाई बस्तियाँ, जिसमें मुकम्मल प्लान किया हो, मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत हर लिहाज से हर चीज़ का ख्याल रखा गया हो और उसका मुकम्मल तरीके से सोच कर बनाया गया हो, वो कहलाती हैं मनसूबा बंदी के तहत बनाई जाने वाली बस्तियाँ. नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे दही बस्तियों की खसूसियात, यानी इन बस्तियों में कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, किस खसूसियात की बिना पर यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही खुशहाल महसूस करते हैं, अपने आप को खुशहाल होते हैं. उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये बस्तियाँ साइज में छोटी होती हैं. बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ नहीं होती, साइज में छोटी होती हैं, उसमें उनकी आबादी कम होती है. वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो कम मिकदार में होते हैं, यहाँ पे उनकी आबादियाँ बहुत कम होती हैं. और उस इलाकों में रहने वाले लोगों का ज़्यादातर शोबा जो है वह ज़राअत के शोबे से, यानी खेती बाड़ी से मुंसलिक होते हैं वहाँ के रहने वाले लोग. अच्छा, उसमें फिर मेन क्या है, वहाँ खुले और हवादार घर बने होते हैं, आबोहवा खुली होती है, तरोताज़गी का एहसास होता है. जंगलात होने की वजह से, दरख्तों की अफज़ाइश होने की वजह से वहाँ पर हर वक्त आपको तरोताज़गी का एहसास होगा, खुली आबोहवा मिलेगी और आपको फ्रेश, हमेशा अपने आप को तरोताज़ा ही महसूस करेंगे. इसके अलावा वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं. इसके अलावा एक घर में रहने वाले अफराद को दूसरे घर में रहने वाले अफराद के बारे में पता होता है, यानी उनको मालूम होता है कि हमारे साथ जो रहने वाला घर है, उस घर में जो रहने वाले अफराद हैं उनका क्या ज़रिया मौश है, वो क्या करते हैं, उस घर में कितने अफराद रहते हैं. एज़ कम्पेयर टू शहरी बस्तियाँ, गहरी बस्ती वाले लोग आपस में ज़्यादा मिलनसार होते हैं. शहरों में रहने वाले लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात की वजह से एक दूसरे से इतने ताल्लुकात नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं, जो कि कुछ कहीं तरह का काफ़ी जगहों पर अच्छा भी होता है और काफ़ी जगह पर उनके ड्रॉबैक्स भी आते हैं. इसके अलावा क्या होता है कि आबोहवा अच्छी होने की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों की सेहत अच्छी होती है. सेहत अच्छी होती है क्योंकि वो वहाँ पर खालिश और ताज़ा हवा के साथ साथ खालिश और ताज़ा खुराक भी इस्तेमाल करते हैं. सेहत अच्छी होती है, बीमारियों से कम वास्ता पड़ता है उनका, बीमार बहुत कम वहाँ पर होते हैं वो लोग और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं. पता होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, कब कहाँ पर क्या मसला हुआ. तो दही बस्ती की खसूसियात हमारे पास यही हो जाती है कि आबादी कम होती है, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, साइज में छोटी होती है, लोगों को पता होता है कि एक घर से दूसरे घर में रहने वाले अफराद कितने हैं और क्या करते हैं. और फिर इसमें क्या है, यहाँ पर तालीमी, तबई और तफरीही सहूलियात कम होती है शहरी बस्तियों की निस्बत. यहाँ पर शहरी
جو آپ نے بہت اچھے سے گھر میں لرن کرنی ہے. یاد کرنے کے بعد آپ نے اس ڈائٹ کو یاد کرنے کے بعد رف نوٹ بک پہ پریکٹس کرنی ہے, اور آپ نے اپنی ہوم ورک کی نوٹ بک کو رف نوٹ بک کے طور پر یوز نہیں کرنا. اس کی پریکٹس آپ رف نوٹ بک پر ہی کریں گے. دس از یور ٹوڈے ڈائری. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. فی امان اللہ.